دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہمیں نظر آئیں گے جو اپنی دنیا سنوارنے کے لیے وقت کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں تاکہ ان کی دنیا خراب نہ ہو اور ان کی دنیا اچھی ہو جائے، خوب کمائیں، خوب جمائیں، جو چاہے کریں، ہر عیش کا سامان ہو، اس کے واسطے ٹائم خراب نہیں کر رہے ہیں، مسلسل اپنے اوقات کا استعمال کر رہے ہیں، جتنی محنت ہو سکتی ہے کر رہے ہیں، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کر رہے ہیں، جتنی فکریں ہو سکتی ہیں کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو آخرت بنانے کے اعتبار سے وقت کا صحیح استعمال کرنے والے تلاش کرنے ہوں تو آپ کو اتنی آسانی سے نہیں ملے۔ دنیا کے اعتبار سے وقت کو بچانے والے ملیں گے، دنیا بنانے کے لیے اوقات کا صحیح استعمال کرنے والے ملیں گے، لیکن آخرت سنوارنے کے واسطے، مرنے کے بعد کی زندگی کو درست کرنے کے واسطے، ہمیشہ کی ناکامی سے بچنے کے واسطے اپنے اوقات کا صحیح استعمال کر رہے ہوں، ایسے لوگ آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں۔ بہت کم اللہ کے بندے ہیں جن کے 24 گھنٹے کسی کام میں استعمال ہو رہے ہیں، ہر ایک کام کا انجام آخرت کی کامیابی ہے۔ وہ دنیا کی فکر بھی کر رہے ہیں تو اسی رنگ میں اور اسی نہج پر کر رہے ہیں کہ اس سے آخرت بن جائے، اور آخرت کی فکریں بھی کر رہے ہیں۔ وہ وقت پہ نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ قرآن کریم کی تلاوت کی ناغہ نہیں کرتے، وہ اللہ کا ذکر اہتمام سے کرتے ہیں، وہ جو کوئی خالی گھڑیاں ملتی ہیں یاد الہی میں گزار لیتے ہیں، اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں، بیماروں کی عیادت کرتے ہیں، مصیبت زدہ کی مصیبت میں شرکت کرتے ہیں، پریشان حال کی اپنی طاقت بقدر مدد کرتے ہیں، اچھی باتوں کو پھیلاتے ہیں، بری باتوں سے لوگوں کو روکنے کا کام کرتے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اپنے گھر کے ماحول میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی فکریں اور کوششیں کرتے ہیں، کسب حلال کے واسطے وقت لگاتے ہیں اور پوری فکر کے ساتھ حلال کماتے ہیں، کسی مشتبہ مال سے اپنے مال کو آلودہ نہیں کرتے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، پڑوسی کو پریشان نہیں کرتے، رشتے نہیں توڑتے، جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، ساری زندگی کو انہوں نے سسٹمیٹک بنا رکھا ہے، صرف اس وجہ سے کہ یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اگر اسی میں آخرت بنائیں گے تو بنے گی، ورنہ آخرت بنانے کو الگ سے ٹائم نہیں ملے گا، اس لیے وہ اسی میں بنا رہے ہیں سب۔ وہ اپنی دنیا کو بھی دین بنا رہے ہیں، جس کو آخرت کی فکر نہیں ہے وہ اپنی دین کو بھی دنیا بنا رہا ہے، اور جس کو آخرت کی فکر ہے وہ اپنی دنیا کو بھی دین بنا رہا ہے، اس میں لگا ہوا ہے اور اس کام میں مصروف ہے۔ تو جن کو وقت نہیں سمجھ میں آیا ان کو وقت سمجھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وقت جو تم نکال رہے ہو، ٹائم پاس کر رہے ہو، یہ کیا سمجھ رہے ہو کہ کیا ہے یہ ٹائم؟ کچھ سمجھتے بھی ہو کہ کس چیز کو پاس کر رہے ہو، کتنی قیمتی پونجی کو برباد کر رہے ہو؟ اس لیے اللہ نے قسم کھائی، قسم کھانے سے سمجھ میں آیا کوئی معمولی چیز نہیں ہے وقت، وقت بہت قیمتی چیز ہے، تبھی اللہ نے اس کی قسم کھائی تاکہ اس کے بندے سمجھ جائیں کہ دیکھو اس کو پاس مت کرو۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ٹائم کیسے گزارا جائے۔ وقت گزارنے کے لیے ان لوگوں نے ٹائم پاس کی اصطلاح بنا لی ہے، تو اخبار میں ٹائم پاس کرو، موبائل میں ٹائم پاس کرو، گپ شپ میں ٹائم پاس کرو، لطیفے ڈاؤن لوڈ کرو اور اسے پھیلاؤ، اس میں ٹائم پاس کرو، فضول خبریں دنیا بھر کی ایری غیری جس سے ہمارا کوئی مفاد وابستہ نہیں، اس کو دیکھتے رہو، پڑھتے رہو اور گھنٹوں دنیا بھر کی نیوزز میں لگے رہو، اور پھر اس میں سے بیکار کی، بے ضرورت کی سب نکال کے بانٹتے رہو، تقسیم کرتے رہو۔ کیا ہو رہا ہے؟ تو ٹائم پاس ہو رہا ہے، ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ یعنی یہ بندہ ہے جس کے پاس وقت بہت ہے،
یہ اپنی دنیا بنا چکا ہے، یہ اپنی آخرت بنا چکا ہے، یہ اپنے اللہ کو راضی کر چکا ہے، یہ اپنے بڑوں کو چھوٹوں کو خوش کر چکا ہے۔ اس کے پاس اب بہت ٹائم بچا ہوا ہے کہ پاس کیسے کیا جائے، پاس کرنے کو یہ سب صورتیں نکالی ہوں، کسی کا اخبار میں، کسی کا سوشل میڈیا میں، کسی کا ٹی ویوں میں، کسی کا گیمز میں، عجیب عجیب گیم اور عجیب عجیب سیریز ہے، اس کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں، اسی میں ہمارا ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ کیا کر رہے ہیں تو صاحب اس میں کر رہے ہیں، وقت نہیں۔ ایک خاتون نے گھر کے حالات سنائے اور مشورہ کیا کہ بہت پریشان ہیں ہم، گھر میں کچھ بالکل مشکلات چل رہی ہیں اور بالکل اتفاق نہیں، اطمینان نہیں ہے، پریشان ہیں، تو کیا کریں؟ اس کے لیے مشورہ کیا۔ ہم نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ تو فلاں کام کرتے ہیں۔ آپ کے شوہر گھر میں بھی تو ٹائم دیتے ہوں گے، کبھی ان کو بھیجئے، وہ آئیں تو ان سے بات کریں گے اور ان سے سمجھیں گے حالات کو، پھر ان کو سمجھائیں گے کہ بھئی کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے۔ تو اس کے جواب میں وہ یہ کہتی ہیں کہ بھئی ان کا کام تو کچھ زیادہ نہیں ہے، گھر میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، لیکن گھر میں وہ خالی نہیں ہیں۔ کیوں؟ تو کہا کہ وہ CID دیکھتے رہتے ہیں، اس میں مصروف رہتے ہیں۔ بچے آ کے کہتے ہیں کہ بابا بابا بابا، ان کو پکارتے رہتے ہیں، کچھ بولنا چاہتے ہیں تو سنتے بھی نہیں کہ وہ بچے کیا بولنا چاہ رہے ہیں، توجہ بھی نہیں دیتے بچوں کی طرف، اپنے کیا ہے وہ ان کا سیریل دیکھتے رہتے ہیں اسی میں، اور سارے معاملات ہو رہے ہیں ماں کی خدمت میں کمی کی وجہ سے۔ تو بیوی کہہ رہی کہ میں منع نہیں کر رہی، میں تو کہہ رہی ہوں کہ آپ اوپر جائیے، والدہ کے پاس بیٹھیے، انہیں دیکھیے اور کچھ ان کو پوچھیے۔ تو ان کو اس سے فرصت نہیں ملتی، اس لیے نہ اولاد کو پوچھتے ہیں نہ ماں کو پوچھتے ہیں، اور اسی وجہ سے گھر میں ایک ٹینشن ہے، ایک تناؤ ہے، اور ہمیشہ نا اتفاقیوں کا سلسلہ ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ ٹائم کیسے ہم پاس کر رہے ہیں؟ اپنے گھر کو برباد کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو محروم کر رہے ہیں، اپنی ماں کی خدمت سے جنت بنا سکتے تھے اس سے بھی محروم ہو رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا محروم ہے وہ شخص جس کو بوڑھے ماں باپ مل گئے ہوں اور پھر بھی وہ ان کو راضی کر کے جنت نہ بنا سکا۔ ملے ہیں جن کے گزر گئے ہیں وہ رو رہے ہیں کہ اگر ماں باپ ہوتے تو کچھ کرتے، لیکن جس کو ملے ہوئے ہیں ان کو گزرنے کا انتظار ہے، کوئی قدر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں، ماں باپ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کیا کام ہے؟ اس سے دنیا بن رہی ہے کیا آخرت بن رہی ہے؟ اس سے کیا بن رہا ہے؟ کیا اس سے اللہ راضی ہو رہا ہے؟ کیا اس سے نبی خوش ہو رہے ہیں؟ کیا اس سے بیوی خوش ہو رہی ہے؟ کیا اس سے ماں خوش ہو رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ پورا گھر اپنا آگ لگا رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، اپنے فیوچر کو، مستقبل کو تباہ کر رہے ہیں، اپنی زندگی کے سکون کو غارت کر رہے ہیں، ان چیزوں میں مصروف ہیں۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ وقت کیا ہے، ہم کو ٹائم پاس کرنا ہے، ایسے پاس کرنا ہے، ایسے ہمارا ٹائم گزرنا ہے۔ یاروں دوستوں میں باتیں کرتے کرتے گھنٹوں نکل گئے، پتہ ہی نہیں چلا ہم چائے خانے میں بیٹھے تو کتنے کتنے گھنٹے نکل گئے۔ آج آپ جائیے ہوٹلوں کو دیکھیے، اندر داخل ہونے کی بھی ضرورت نہیں، جاتے جاتے رستے میں سینکڑوں ہزاروں ہوٹلیں ملتی ہیں، آپ دیکھیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بس کاہے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ ان کے گھر میں کھانا نہیں ہے، ان کے گھر میں چائے نہیں بنتی، ان کے گھر میں ضروریات پوری نہیں ہوتی، وہ وہاں کاہے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ٹائم پاس کر رہے ہیں، ان کے پاس وقت بہت ہے، گزر رہا ہے۔ ہاں کوئی کچھ لوگ ہوتے ہوں گے جو کچھ ڈیلنگ کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں، کچھ کاروباری بات کر رہے ہوں اور کچھ کر لے رہے ہوں چائے کا بہانہ کر کے، اکا دکا ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور ان کا ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، لیکن ٹائم پاس کرنے کے لیے بیٹھنے والوں کی کمی نہیں، بیکار بیٹھے ہوئے گھنٹوں خراب، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بسا اوقات کبھی سفر کے دوران میں بھی ہم کو کھانا وانا کھانے کی نوبت آ جاتی، ہائی ویز پہ کہیں بیٹھے، اتنا وقت خراب ہوتا ہے،
بولنے کے بعد بناتا ہے، اس کے بعد لے کے آتا ہے، اس کے بعد ٹائم خراب ہوتا رہتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے مجبوری کی وجہ سے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ وہ وقت کسی کام میں آ جاتا، اس وقت سے کسی کا بھلا ہو جاتا، اپنا بھلا ہو جاتا، دنیا کا ہو جاتا، آخرت کا ہو جاتا، مگر وہ سب کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے لا رہا ہے۔ کتنی جگہوں پر ہمارا وقت خراب ہو رہا ہے، کتنی جگہوں پر ہم اس وقت کو قیمت جانتے ہی نہیں کہ اس کی کوئی قیمت ہے، لیکن جب قیامت میں اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے تب زندگی کے لمحے لمحے کی قدر سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی فرمائی، لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا اقل من ذلک، اے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے پل جھپکنے کے برابر بھی مت ہونے دیجئے اور اس سے کم بھی مت ہونے۔ اب بتائیے پل جھپکنے سے بھی کم کیا ٹائم ہوتا ہے، لیکن حضور فرمانے والا اقل من ذالک، اس سے بھی کم وقت کے لیے بھی حوالے مت کیجیے، اس لیے کہ جو وقت نفس کے حوالے ہوگا وہ وقت بیکار جائے گا، یا معصیت میں جائے گا، گناہ میں جائے گا، یا بیکار و فضول چلا جائے گا، نہ دنیا نہ دین۔ اس لیے وقت کی قسم کھائی اللہ نے، والعصر، زمانے کی قسم ہے، ٹائم کی قسم ہے، وقت کی قسم ہے۔ ہم قسم کھاتے ہیں کس کی؟ ہمیں بھی کبھی قسم کھانا ہوتا تو ہم لوگ بھی کسی وقی اور قیمتی چیز کی قسم کھاتے ہیں۔ حکم تو یہ ہے کہ صرف اللہ کی کھانا چاہیے، اللہ کی ذات کی، اللہ کی صفات کی قسم کھانا چاہیے۔ جیسے حضور نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تو اللہ ہی مراد ہے اس سے۔ یا واللہ، باللہ، تاللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ تو اللہ کی قسم کھانے کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن پھر بھی دنیا میں کوئی بھی قوم، کوئی بھی شخص قسم کھائے گا تو کسی مقدس چیز کی، عظیم چیز کی قسم کھائے گا۔ جیسے لوگ کہ جب قرآن کی قسم، کعبے کی قسم، کوئی بھی معمولی چیز کی قسم نہیں کھاتا، اور اللہ پاک بھی کسی معمولی چیز کی قسم نہیں کھاتا۔ اللہ نے کسی چیز کی قسم کھائی، اس کے قسم کھانے نے بتایا کہ یہ چیز بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے والعصر کہہ کر اللہ نے وقت کی قسم کھا کر وقت کی قیمت کو بڑھا دیا اور بتا دیا بندے وقت کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے ہیں، بلکہ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ٹائم پاس کیسے کیا جائے، حالانکہ ان کو ٹائم تھوڑا دیا گیا ہے، کام بہت دیا گیا۔ 60-70 برس کی زندگی دی گئی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو خوشگوار کر لینے کا مہلت دی گئی، تو کام بہت دیا گیا، ٹائم تھوڑا دیا گیا۔ پھر بھی یہ کون سے غافل لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم پاس کیسے کیا کر رہے ہو بھائی؟ نہیں، ایسے بیٹھے ٹائم پاس کر۔ پھر تمہارا ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے کیا؟ تمہارے پاس کوئی کام نہیں، کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی پروگرام نہیں، کوئی ایشو نہیں، ایسے زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ زندگی تو جانوروں کی ہے، بیل کے سامنے کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے، بس جی رہا ہے۔ بکری کے سامنے کوئی ایشو نہیں ہے، کسی کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہے۔ انسان کے سامنے مقصد کیسے نہیں ہے؟ انسان کے سامنے تو مقصد ہے، پھر مسلمان کے سامنے تو بہت عظیم مقصد ہے۔ تو انسانوں میں پھر بھی بہت لوگ ملیں گے جو اپنا ٹائم ضائع نہیں کر رہے ہیں، ٹائم سے کچھ کما رہے ہیں، کچھ پا رہے ہیں، اور بہت کچھ پا رہے ہیں۔ ایسے دنیا میں تو مل جائیں گے، لیکن دین میں جو اپنے اوقات کو آخرت کے اعتبار سے کما رہے ہوں، آخرت، ٹائم کی پونجی پر آخرت کما رہے ہیں، تو ایسے ہمیں ڈھونڈنے سے ملنا مشکل ہیں۔ اللہ کے بندے ایسا نہیں ہے، بہت ہیں جن کے اوقات بھرپور مصروف گزر رہے ہیں، مصروف، اور فضولیات میں نہیں، یا دنیا کی فکروں میں یا آخرت کی فکروں میں۔ دنیا کی فکر بھی کرنی انسان کو، دنیا میں رہنا ہے، عزت سے رہنا ہے، عزت سے کھانا پینا ہے، ضروریات زندگی کو عزت سے پوری کر لینا ہے۔ ضروریات سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے، ہر ایک کے پیچھے ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، کپڑے کی، ٹھکانے کی،
بال بچوں کی ضرورتوں کی، تعلیم کی، صحت کی کتنی ہمارے پیچھے ضرورتیں لگی ہوئی. ان سب ضرورتوں کی فکریں بھی کرنا ہے اور آخرت کی فکر بھی کرنی ہے کہ مرنے کے بعد ناکام نہ ہو، رسوا نہ ہو، اس کی فکر بھی کرنی ہے. تو مومن کے پاس تو فرصت ہی نہیں، ذرا بھی فرصت نہیں ہونی چاہیے. مگر اب ہم دیکھ رہے ہیں مومنین بہت فرصت میں، بہت فرصت میں ہے. کتنا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، نہ دنیا نہ دین. چلو پیسہ ہی کما لو، چلو مصروف ہو، تجارت کر لو، محنت کر لو، مزدوری کر لو. وہ ٹائم بھی کام میں لگ رہا ہے، اس ٹائم کی بھی اہمیت ہے. اور اگر اس محنت، مزدوری، تجارت، زراعت میں نیت کر لو اکل حلال کے لیے کر رہا ہوں، تو اس سے بھی آخرت بنے گی اور اس سے بھی ثواب ملے گا. ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت تیز تیز صبح کے وقت میں جا رہے تھے. جلدی 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 قدم اٹھا کے تیزی سے گزر رہے تھے، جیسے کوئی بہت اہم کام کے لیے جا رہے. حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، مسجد ہی میں بیٹھے ہوں گے. مسجد کے سامنے راستے سے گزر رہے، ایسے بند مسجد تھوڑی ہی تھی، کھلی مسجد تھی میدان میں. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں اس شخص کو، اگر یہ پھرتی، یہ چالاکی، یہ طاقت راہ خدا میں جہاد کے لیے استعمال ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، اگر وہ اس پھرتی اور طاقت اور چستی کا استعمال کر رہا ہے کسب حلال کے واسطے، تو وہ بھی راہ خدا میں ہی ہو رہا ہے. ماں باپ کی خدمت کے واسطے کر رہا ہے تو بھی راہ خدا میں ہے. اگر اس لیے کر رہا ہے کہ کچھ کما لے، بال بچوں کو پالے اور دوسرے کا محتاج نہ بنوں، اس لیے کر رہا ہے، تو یہ بھی راہ خدا ہی کے اندر کر رہا ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے غلط فہمی کو دور کر دیا. صحابہ سمجھ رہے تھے کہ انسان کی تمام تر صلاحیتیں راہ خدا ہی میں استعمال ہونی چاہیے، اور راہ خدا صرف جہاد فی سبیل اللہ کو کہتے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا ماں باپ کے لیے کمانا بھی اسی میں داخل ہے، اولاد کے لیے کمانا بھی فی سبیل اللہ ہے، اور اپنی عزت نفس کو محفوظ رکھنے اور دوسروں سے سوال سے بچنے کے لیے بازار میں جانا، کاروبار کرنا، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے. اور اس طرح غلط فہمی کو صحابہ کی دور کر دیا. آج بھی ہم نے بہت سے لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ حضور کے سامنے ایک کھلی کتاب تھے، جو غلط دیکھتے حضور صحیح کر دیتے تھے. یہی تو فائدہ ہے علماء کی صحبت کا. آپ کی غلط باتوں کی اصلاح ہوتی ہے، غلط سوچ کی اصلاح ہوتی ہے، غلط سمجھ لینے کی اصلاح ہوتی ہے. نیت اچھی ہے لیکن قرآن حدیث کا مطلب غلط سمجھ لیا. علماء کی صحبت میں اس سے آدمی بچتا ہے کہ اس کی فکر غلط روش پر چلی جائے اور وہ قرآن حدیث ہی سے غلط بات طے کر لے اور اللہ کو راضی کرنے کے بجائے ناراض کر لے. اس کے لیے محتاج ہوتا ہے انسان، لیکن اس زمانے میں تو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی. حضرت آج میں پڑھا رہا تھا صبح حدیث شریف بخاری شریف میں، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میرے دادا جب پیدا ہوئے، ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میرے دادا جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ انہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی. وہ صحابیہ تھی زینب بنت حمید رضی اللہ تعالی عنہا، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا ہے عبداللہ بن ہاشم، اس کو آپ بیعت کر لیجیے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ھذا صغیر، یہ چھوٹا بچہ ہے، نہ بیعت کو سمجھتا ہے، نہ عہد کو سمجھتا ہے، نہ میں جو وعدے لوں گا اس کو سمجھتا ہے، کچھ بھی نہیں سمجھتا. اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کو خیر و برکت کی دعا دی. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ محدث عظیم اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، عہد صحابہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو صالحین کی خدمت میں لے جاتے
اور ان سے دعائیں دلاتے تاکہ ان کا مستقبل اچھا ہو اور ان کی زندگی میں نیکی کی امیدیں کی جا سکیں اور بھلائی کی امیدیں کی جا سکیں۔ اور فرمایا کہ اس زمانے سے آج تک مسلمانوں میں یہ سنت جاری ہے، باقی ہے، لیکن شاید یہ حضرت کے زمانے ہی تک تھا، اس کے بعد یہ سنت ختم ہو گئی اور لوگ اس کی اب ضرورت ہی نہیں سمجھتے اور اس کے بارے میں کچھ سوچتے ہی نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے سارا ماحول کرسچن مشنری میں گزر گیا، عمریں اسکولوں اور کالجوں میں گزر گئیں، کبھی اللہ کے نیک بندوں علماء صلحاء کی صحبت میں جانے کا موقع ہی بچے کو نہیں دیا۔ کبھی ہم بھی نہیں لے گئے، اس واسطے نہیں لے گئے کہ ہمیں ہر چیز کی ضرورت سمجھ میں آئی، پر اس کی ضرورت نہیں سمجھ میں آئی۔ اللہ کے نیک بندوں کی نظر میں اثر ہے، گفتگو میں اثر ہے، صحبت میں اثر ہے، تقوی کی برکت ہے، اللہ کے ذکر کی برکت ہے۔ کسی کی ذات میں کیا رکھا ہے، لیکن اللہ سے تعلق جتنا زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ نسبت ہوگی اتنی برکت ہوگی۔ اس برکت کو حاصل کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے لیے اللہ کے نبی سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں تھا، بے شک ان کی قسمت کے انہیں نبی نصیب تھے، وہ لے کے جاتے تھے نبی کے بعد۔ تابعین صحابہ کے ہاں لے کے جاتے تھے، اپنے بچوں کو دعا کرا لیتے تھے، سر پہ ہاتھ رکھوا لیتے تھے، اس سے نیک فال لیتے تھے، نیک امیدیں وابستہ کرتے تھے۔ ہمیں نیک بنانا ہی نہیں ہے نا، تو ہمیں کیا فکر ہے اس کی کہ ہم کوئی ایسی تدبیر کریں، کوئی کوشش کریں؟ ہمیں نیک بنانا کہاں ہے؟ ہمیں تو بس اپنی اپنی آرزویں ہیں، اپنی اپنی تمنائیں ہیں۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ وقت ہے جس کا استعمال صحابہ کرام بھرپور کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو تم غلط سمجھ رہے ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ انسان اپنی طاقت، اپنی جوانی، اپنی صحت، اپنا ٹائم صرف سب راہ خدا میں یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں لگا دے تو وہی معتبر ہے۔ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، جب اس کی ضرورت پڑے تو اس میں لگاؤ، لیکن نہیں تو اکل حلال، کسب حلال، ضعیفوں کی خدمت کے لیے کمانا، کمزوروں کے لیے کمانا اور عزت کے لیے کمانا کہ میں عزت سے رہوں اور کسی کا محتاج نہ بنوں، ان سب کو حضور نے فہو فی سبیل اللہ، فہو فی سبیل اللہ، فہو فی سبیل اللہ فرمایا۔ تو اس کو ہم توجہ نہیں دیتے، اس کو ہم دھیان نہیں دیتے۔ اوقات کی حفاظت کرنا ہے، اوقات بہت قیمتی چیزیں ہیں، دنیا بناؤ یا آخرت بناؤ۔ ایک دنیا دار کے لیے بس اتنا ہی کہا جائے گا، لوگ لیکچر دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لوگوں کو وقت کی قیمت بتاتے ہیں، ٹائم کی قیمت، تو وہ لوگ اتنا ہی کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی ٹائم کو استعمال کرو، کما سکتے ہو اور یہ کر سکتے ہو اور پڑھ سکتے ہو اور قابل بن سکتے ہو اور فلاں بن سکتے ہو، فلاں بن سکتے ہو۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے اتنا کافی نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے لیے تو یہ ہے کہ ٹائم دنیا میں بھی لگاؤ، لیکن صرف جتنی ضرورت ہے اتنا لگاؤ، باقی سارا وقت آخرت کے بنانے میں لگاؤ، کیونکہ اصلاً ہم پیدا ہوئے ہیں آخرت بنانے کے واسطے۔ اللہ قیامت میں ہم سے یہ سوال نہیں فرمائے گا تیری دنیا کتنی اچھی تھی، اللہ ہم سے یہ سوال فرمائے گا تیرا دین کتنا اچھا تھا، یہ سوال فرمائے گا۔ دنیا کے اچھے ہونے کا ہم سے نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ۔ ہاں، ہم دنیا میں کسی کی حق تلفی کریں گے تو چونکہ وہ بھی دین کی خلاف ورزی ہے، اللہ اس کا مواخذہ ہم سے فرمائے گا۔ لیکن دنیا اگر ہم نے کم کمائی تو ہم سے کوئی مواخذہ نہیں، لیکن دین کم کمایا تو برابر سوال ہوگا ہم سے۔ نماز پوری نہیں ہے، روزے پورے نہیں لے کے گئے ہم، زکوٰتیں صحیح نہیں ادا کی، حقوق نہیں ادا کیے رشتہ داروں کے، امر بالمعروف نہیں نہی عن المنکر نہیں کیا، گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کی، یہ تو سب پوچھے جانے والی باتیں ہیں نا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ قیامت کے دن ہر نعمت کا جواب اور حساب لے گا ہم سے۔ وہ حساب کا دن ہے، آج نہیں لے گا ہم سے حساب۔ آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں اچھے لوگ ہیں اور وہ پریشان ہیں، اور برے لوگ ہیں اور وہ بہت خوشحال ہیں۔ کیا ہے پھر؟ اسلام تو کہتا ہے بھلا کرو گے تو بھلا ہوگا، ہم بھلا کرتے ہیں ہمارے ساتھ برا ہی ہوتا ہے، ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ہم ہی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ہم ہی بیماریوں اور آفتوں میں مبتلا ہیں۔ تو لوگوں کو اعتراض ہے، اشکال ہے، سوال ہے بہت سے لوگوں کے ذہن میں۔ اس کا جواب علماء نے یہی دیا ہے
کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں بدلے نہیں دیے جاتے، اور جہاں امتحان ہوتا ہے وہاں اشتباہ ہوتا ہے، کنفیوژن ہوتا ہے۔ اللہ نے اس دنیا کے ماحول کو کنفیوز ماحول بنایا ہے۔ اس پوری دنیا میں ہر چیز سے انسان کو حیرت ہوتی ہے، اچھا کر رہے ہیں برا ہو رہا ہے، کسی کو ایک آدمی نہیں ستاتا، لوگ اس کو ستا رہے ہیں، ایک آدمی کسی کے لیے ضرر نہیں ہے، پڑوسی اس کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے، اس کا جینا مشکل کر رہا ہوا ہے، ایک آدمی نمازی پابند ہے اور پھر اس کے بعد روزی روٹی میں برکت نہیں ہے، ایک آدمی ہے ظالم ہے، محلے میں ہر ایک کا خون چوس رہا ہے مگر کاروں میں پھر رہا ہے، عزت کے ساتھ رہ رہا ہے۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھی کیا ہو رہا ہے؟ یہ کنفیوژن ہے اللہ کی طرف سے جو بنایا گیا ہے اس دنیا کے اندر، اللہ ہی کا نظام ہے، کیونکہ امتحان دے رہا ہے بندہ، جہاں امتحان ہوتا ہے وہاں کنفیوژن ہوتا ہے۔ آپ کا سوال حل کر کے پرچہ نہیں دیا جاتا، سوال حل کر کے پرچہ نہیں دیا جاتا، سوال کو پیچیدہ بنا کے دے دیا جاتا ہے آپ کی صلاحیت کا جائزہ لینے کے لیے کہ آپ اس میں سے اچھے کو کیسے نکالتے ہیں اور اس کو سمجھتے کیسے ہیں اور جواب کیسے دیتے ہیں، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے سوال میں، کوسچن میں کنفیوژن پیدا کیا جاتا ہے۔ یہی امتحان لینے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ہماری پوری زندگی شعور سے لے کے موت تک آزمائش ہے، امتحان ہے۔ ہم ایک ایگزام ہال میں ہیں اور اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اختلاط پیدا کر دیا، ہر چیز کنفیوز کر دی ہے۔ پھر بھی دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس میں سے کون ہم پر حسن ظن رکھتا ہے، سچا عقیدہ رکھتا ہے اور وفادار بن کے رہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اور جب قیامت آئے گی تب اللہ تعالیٰ تعیین کر دے گا یہ حق تھا، یہ باطل، اور یہ اچھے کا بدلہ ہے، اچھا ہی ہے، برا ہو ہی نہیں سکتا، اور برائی کا بدلہ ہے، برائی ہی ہے، اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ قیامت میں ہوگا، یہ آج نہیں ہوگا۔ ہم آج کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے اچھے کا بدلہ اچھا ہی مل جائے گا، ہمارے برے کا بدلہ دوسرے کا، کسی کے برائی کا بدلہ برا ہی ملے گا؟ ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں اس کا؟ ہم تو اس معاملے میں بھی بہت عجیب سوچ رکھتے ہیں۔ ہم کتنی ہی برائیاں کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں برائی کا بدلہ برا نہ ملے، دوسرا جو برائی کرتا ہے اس کو سڈنلی مل جائے، ابھی مل جائے، ابھی نظر آ جائے ہم کو کہ اسے اس کی برائی کا برا بدلہ مل گیا۔ اور ہم اچھا کرتے ہیں تو چاہتے ہیں ساری دنیا ہمارے ساتھ اچھا کرے، لیکن دوسرا اچھا کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھا نہیں کرتے۔ الٹا سسٹم ہے اپنا، پھر شکایت بھی اللہ ہی سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اس دنیا میں ایک مالک ہونے کی حیثیت سے، خالق ہونے کی حیثیت سے اپنا حق استعمال کر کے امتحان کر کے بھیجا ہے۔ یہ زندگی امتحان ہے، یہ دنیا امتحان ہے، یہ دنیا کی ہر نعمت امتحان ہے، یہ دنیا کے اندر ہر مصیبت امتحان ہے، یہ امتحان ہو رہا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کنفیوز کر دیا۔